بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سٹ سویرا کی اسپیشل ٹرانسمیشن عشرہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اظہر علی آبدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی سر آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی آج کا دن 17 ربیع الاول کا دن، اور جو معروف روایت ہے ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی 12 ربیع الاول، لیکن 17 ربیع الاول کی بھی ایک مضبوط روایت موجود ہے کہ ختم مرتبت کا اس ظاہری دنیا میں آمد تشریف لانا 17 ربیع الاول کو تھا، لیکن ایک اور شخصیت، ایک اور ہستی جس کو تاریخ میں فرزند رسول کے نام سے یاد کیا گیا، جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو پہلا لفظ جو تاریخ لکھتی ہے وہ فرزند رسول ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے لال ولایت، اور پوری دنیا میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے سب سے بڑے فقیہ جنہیں کہا گیا، امام تو آپ ہیں ہی، وہ امام جعفر صادق ہیں۔ وہ متفق علیہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، شیعہ سنی سب روایات میں۔ تو جہاں ختم مرتبت کی اس پورے عشرے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو آج ان کے ایک فرزند کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے انہی کے علوم کو، انہیں ختم مرتبت کے علوم کو چہار دانگے عالم پھیلا دیا، نہ صرف فقہ میں، نہ صرف جو مروجہ معنی میں ہم مذہبی علوم کہتے ہیں، بلکہ سائنسی علوم، فلسفی علوم، کلامی علوم، ان سب میں آپ سید و سردار کہے جاتے ہیں۔ ان پر گفتگو ہوگی۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب، دانشور اور مذہبی شخصیت، مذہبی رہنما ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں جناب آغا آپ کا کہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر، اور ہمارے ساتھ جناب مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی ایک معروف خطیب ہیں اور انشاءاللہ آج فیض یاب ہوں گے، اور ان کے ساتھ جناب عبدالقیوم بڑے خوش الحان نعت خوان ہیں، انشاءاللہ ان سے نعت جی آپ مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، اور عبدالقیوم صاحب آپ سے درخواست ہے ہمارے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سے کلام سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی محفل کونین مصطفیٰ کے لیے میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز، میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے
تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. جزاک اللہ. خوبصورت کلام جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ. جیسے ابھی ذکر کیا کہ آج دو خوشیاں ہیں. یہ عشرہ شان مصطفیٰ ہے, رسول پاک وجہ تخلیق کائنات, محسن انسانیت, خاتم الانبیاء کی آمد ہے, اور پھر آج ان کے فرزند 17 ربیع الاول کو فرزند رسول جنہیں تاریخ میں کہا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت. اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے یوں بھی کہیے کہ جتنے ائمہ فقہ ہیں جن کو فقہ امام کہا جاتا ہے وہ یا تو براہ راست شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے, یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو گویا ہفتہ وحدت کی روح آپ کی ان شخصیت کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو بھی اور تمام پاکستانی مسلمانوں کو بھی اور تمام عالم میں موجود عاشقان محمد و آل محمد کو بھی آج کی اس بابرکت ان لمحات میں اور خصوصی طور اس پورے عشرے کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا. بہت شکریہ. دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں اہل البیت کی تو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک سے جدا نہیں ہیں. ان کے وجود کا, ان کی تحریک کا, ان کی دعوت کا, ان کی تعلیمات کا وہ لا ینفک حصہ ہیں جن کو الگ کر کے آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 2 گراں قدر اور بھاری ترین امانتیں ہیں امت کے پاس چھوڑی ہیں, ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری آپ کی اطرت اور آپ کی اہل البیت ہے. صحیح. تو جس طرح سے قرآن مأخذ دین ہے, منبع دین ہے, مصدر دین ہے, اسی طرح سے خود رسول پاک کی اس حدیث کے مطابق جو صحیح مسلم میں موجود ہے, اہل البیت بھی منبع, مصدر اور مأخذ دین ہے, اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی اور آل نبی کے ذریعے سے, اور نبی اور آل نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے. دونوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے, چونکہ رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور آپ کے اس ارشاد کو تمام عالم اسلام نے یعنی شیعہ سنی دونوں محدثین نے نقل کیا ہے. اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کو جیسے آپ نے کہا فرزند رسول کے ساتھ ساتھ صادق آل محمد کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. وہ لقب جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ نے یا مشرکین مکہ نے دیا تھا, وہی لقب 100 سال کے بعد امام صادق علیہ السلام کو تمام اسلامی معاشرے نے مشترکہ طور پر دیا اور فرمایا کہ یہ صادق آل محمد ہے. ورنہ آپ کا نام تو صادق نہیں تھا لیکن آپ کا لقب صادق تھا, اور یہ لقب عالم اسلام کے ان بڑے بڑے مفکرین نے دیا. صادق آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے, جیسے آپ نے بھی اشارہ بھی کیا کہ جتنے بھی مکاتب اسلام کے اندر موجود ہیں یا بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر, ان کا کسی نہ کسی طرح سے لنک امام صادق علیہ السلام سے بنتا ہے. اس لیے تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کے جو فقہی, عرفانی, صوفیانہ, کلامی, تفسیری, اصولی منہج ہیں, ان کے جو امام ہیں, جو ائمہ ہیں, وہ شاگردان مکتب امام صادق علیہ السلام. اب سب گفتگو ہم جاری رکھیں گے. وقفے سے قبل اگر تھوڑی سا شرکت ہو جائے جناب مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب کی, آپ بھی اس موضوع پہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ عابدیز صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا, اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ, ابو عبداللہ, ابو موسیٰ اور ابو اسماعیل ان کی کونیت تھی, اور 83 یا 80 ہجری میں یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں ان کی پیدائش ہوئی. اور جو ربیع اول شریف کی تاریخ تھی جیسا کہ آپ نے بتایا بھی وہ 17 تھی.
اگر ہم جو فقی امام ہیں ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں اہل سنت کے چاروں فقی امام، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ جیسا کہ امین شہیدی صاحب نے فرمایا بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ تو براہ راست حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم جو فقہ حنفی کے پیشوا ہیں اور کروڑوں ان کے فالورز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی کے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کے سامنے نہ پیش کی ہوتی، ان کے سامنے زانو تنبز طے نہ کیا ہوتا تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ تو آپ ان کی علمیت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اس فرمان سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زہد و تقوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے 3 حالتوں میں آپ کو دیکھا۔ یا تو میں نے دیکھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا آپ روزے سے ہیں، اور یا آپ روزے سے ہیں، یا آپ جو ہے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی عبادت سے ہیں، روزے سے ہیں، ہمیشہ اس حالت میں۔ اور یہ امام مالک کی جو ہے گواہی ہے۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ جی مزید بھی ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا ہمارے ناظرین، اشرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب مہمانوں سے گفتگو جی جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کو، جیسے ابھی وقفے سے قبل جناب مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب نے بھی فرمایا کہ جتنے فقی امام ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بنتے ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت، جس میں سے ایک کا اشارہ آپ نے صادق کے حوالے سے، لقب کے حوالے سے کیا، خود رسول پاک ہی کی سیرت کا ایک باب ہے، اور یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ رسول پاک کی سیرت کے باب تبھی مکمل ہوں گے جو آئمہ اثنا عشر کی سیرت کو پڑھیں گے، تو خاص طور پہ امام صادق کے حوالے سے۔ دیکھیے، جب ہم ائمہ اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو ان کو دوسروں کی طرح سے ایک فقیہ کی حیثیت سے، ایک متکلم کی حیثیت سے، یا ایک مفسر کی حیثیت سے، یا ایک علم الاصول کے ماہر کی حیثیت سے دیکھنا ان کی ذات سے عدم آشنائی کی دلیل ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس لیے کہ باقی تمام جتنے بھی فقہا گزرے، متکلمین گزرے، مفسرین گزرے، ان سب کی ہسٹری گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے 2، 4، 10، 20 بڑے بڑے علماء کے سامنے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا اور سیکھا، اور جو کچھ سیکھا وہ پھر امت تک منتقل بھی کیا اپنے اجتہادات اور اپنی آراء کے ساتھ۔ بالکل۔ لیکن جب آپ امیر المومنین سے لے کر امام حسن العسکری تک ان 11 ہستیوں کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گواہی امیر المومنین کے حوالے سے دی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جو کچھ بیان کیا وہ رسول سے لے کر بیان کیا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے امام حسن اور امام حسین کی طرف، یہی سلسلہ امام زین العابدین کی طرف، یہی سلسلہ امام باقر کی طرف، یہی سلسلہ امام صادق علیہ السلام کی طرف۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام کی سیرت لکھنے والوں، تاریخ لکھنے والوں نے کہیں پر بھی
اس طرح اس حوالے سے ایک جملہ ایسا نہیں لکھا، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک، کسی دین، کسی آئیڈیالوجی سے ہو، یہ نہیں لکھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فلان استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کہلائے، بے شک، کوئی شک، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر کہلائے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے متعبد اور عابد و عارف اور فقیہ و متکلم کہلائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، خود یہ چیز بیان کرتی ہے کہ ان ائمہ اہل البیت کے پاس جو علم تھا وہ کسبی نہیں تھا بلکہ لدنی علم تھا۔ بے شک، لدنی علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو علم حاصل ہوا وہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہوا، ان کو جو حاصل ہوا وہ امام زین العابدین سے ہوا، ان کو جو علم حاصل ہوا وہ امام حسین اور امام حسن سے ہوا، ان دونوں کو جو حاصل ہوا وہ یا امیر المؤمنین سے ہوا یا خود رسول کریم سے ہوا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو سلسلہ ہے یہ پاکوں کا سلسلہ ہے۔ اچھا، یہ جو پاکوں کا سلسلہ ہے اس میں اس لیے جب امام صادق علیہ السلام کوئی جملہ فرماتے ہیں، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔ اب اگر پوچھنے والا دوبارہ پوچھے کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ رسول کریم کی حدیث ہے، رسول کریم کا فرمان ہے۔ اس لیے مکتب اہل البیت کی جو ایک امتیازی خصوصیت ہے، بعض اوقات اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مکتب اہل البیت کے حدیث کے دو منابع ہیں، ایک اہل البیت اور ایک جو ہے رسول کریم، تو اہل البیت کی احادیث جو ہیں وہ ان کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل البیت علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ رسول کریم سے لے کر بیان کیا، اس فرق کے ساتھ کہ یہ جو سلسلہ ہے احادیث کے نقل کرنے کا، اس میں جب ہم کسی حدیث کے حوالے سے تفتیش، بررسی، تحقیق کرتے ہیں تو اس کے سلسلے سند کو دیکھتے ہیں۔ سلسلے سند میں آپ نقل کرتے ہیں، فلانی نے فلان سے نقل کیا، اس نے فلان سے، اس نے فلان سے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ نبی کریم سے جا کر جڑ جائے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے کی دو کڑیاں ہیں، ایک یہ کہ اصحاب رسول نے کس طرح سے رسول اللہ سے نقل کیا، اور ایک یہ کہ اصحاب رسول کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام نے کس طرح سے نقل کیا۔ اب اگر ایک سلسلہ جا کر امام صادق سے جڑتا ہے اس کے بعد آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ پھر رسول اللہ سے ان کا جو سلسلہ ہے وہ کسی اور سے جڑتا ہی نہیں ہے، وہ جا کے جڑتا ہے نبی کریم سے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ وہی نبی کریم کے فرامین ہیں، اور نبی کریم کے علم کو معاشرے تک منتقل کرنے میں اس حوالے سے جو رول امام صادق علیہ السلام کا ہے وہ تاریخ اسلام میں کسی اور کو یہ رول نصیب نہیں ہوا۔ اچھا، اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو درسگاہ قائم کی، جو آج کی ٹرمینالوجی میں جامعہ تھی، یونیورسٹی تھی، اس میں 4000 طلبہ مختلف اوقات میں پڑھتے تھے، اور مسجد کوفہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں درس ہوتے تھے اور ہر فقیہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ امام صادق نے یہ فرمایا۔ سوال میرا یہ کہ ایک علم نہیں تھا، کیمسٹری کا علم، فلکیات کا علم، فزکس کا علم، علم کلام اور فقہ تو ہے ہی، یہ سارے علوم امام صادق پڑھاتے تھے۔ اس میں حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا عابدی صاحب۔ امام جعفر صادق نے 2 جامعات قائم کی تھیں، مدینہ المنورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی آپ نے جامعہ میں تبدیل کیا تھا، اور پھر کوفہ شہر کی جو جامع مسجد تھی اس کو بھی آپ نے جامعہ میں تبدیل کیا تھا۔ بہت اچھا، اور یہ 2 درسگاہیں تھیں، اور 4000 سے بھی زائد اکابر لوگ آپ کے سامنے سیکھنے کی نیت سے بیٹھتے تھے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ فقط فقہ ہی کا درس نہیں دیتے تھے آپ، فقط آپ حدیث ہی کا درس نہیں دیتے تھے، آپ کیمسٹری کا درس بھی دیتے تھے، فزکس کا درس دیتے تھے، اور علم دین سے ہٹ کر دیگر جو علوم ہیں اگر ان کے متخصصین اور ماہرین کی تاریخ کو ہم پڑھیں تو اکثر آپ کے تلامذہ نظر آتے ہیں۔ ابو موسیٰ الخوارزمی۔ آپ کی گفتگو کو وقفے کے بعد ہم یہیں سے جوڑیں گے، یہ ہمارا وعدہ رہا، وقفے کے بعد بالکل مہمانوں سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری اس کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے۔ وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। जी आप साहब। जी, वक्फे से कबल जनाब मौलाना इम्तियाज़ुल हक़ नूरानी साहब इमाम जाफ़र सादिक़ की शख्सियत की जामियत बयान फरमा रहे थे कि किस तरह उनकी यूनिवर्सिटी में 4000 तलबा पढ़ते थे और 2 शहरों में उसकी शाखें थी, मस्जिद नबी में और मस्जिद कूफा में, और एक इल्म नहीं पढ़ते थे, और उसका कोई हवाला आप फरमा रहे थे। जी आप गुफ्तगू। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी ये इल्म जबरा के बानी हैं, वो भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द थे। और बाबाए इल्म केमिया जाबर बिन हजान, उन्होंने भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से सीखा था बहुत, और बाद में 200 कुतुब के वो मुसन्निफ़ भी ठहराए। और उसके साथ एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे यहाँ आज जो 2019 तक 5 दीनी बोर्ड्स थे जी, और उन 5 का जो तखस्सुस का निसाब है उस पर मेरा मकाला था जी। उसमें मैंने इस बात को लिखा है, एक किताब पढ़ाई जाती है मुफ्ती कोर्स में अल-क़वाइद फ़िक़हिया। जी। एक मुफ्ती को उन पर महारत तामा हासिल होनी चाहिए, उनके बगैर, उनको परखे बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर, उनको समझे बगैर कोई मुफ्ती साहिब कोई शख्स मुफ्ती हो ही नहीं सकता। उस कवायद फ़िक़हिया में 150 से ज़ायद कवायद ऐसे हैं जिनको मुरत्तब करने वाले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हैं। वाह वाह। और वो तमाम मदारिस शिया सुन्नी पढ़ाते हैं। वफाकल मदारस अल-अरबिया के यहाँ जो तखस्सुस जिन जामियात में हो रहा है उनमें पढ़ाई जाती है, तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत की तखस्सुस की जामियात में, और दीगर जो मकातिब फ़िक्र की जामियात में, उन सब में वो किताब पढ़ाई जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि स्पेशलाइजेशन तखस्सुस में जो किताब पढ़ाई जाती है और जो 150 कवायद हैं उनको तरतीब देने वाले हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम जाफ़र as-सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने एक बात फरमाई कि उनके पास जो इल्म था वो वहबी था, कसबी नहीं था। तो ये हकीकत है कि हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के पास जो इल्म था वो वाक़ियतन वहबी था, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फेज़ था। और इमाम जाफ़र सादिक़ हों, इमाम मूसा काज़म हों, इमाम तक़ी हों, दीगर आइमा आले बैत हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हो, इनके साथ जोड़े बगैर हम गुमराही से बच ही नहीं सकते। अगर हम गुमराही से बचना चाहते हैं, एक किताब में नहीं सैकड़ों कुतुब में ये हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर ने अपने आखिरी खिताब में फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम, मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, 2 तोहफ़े तुम्हें देके जा रहा हूँ। इन्नी क़द अख़ज़्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती अहली बैती। एक तुम्हें तोहफ़े में अल्लाह की किताब देके जा रहा हूँ, और दूसरा तोहफ़ा अपनी इतरत ज़ुर्रियत आले बैत देके जा रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों से जुड़े रहे, लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, ये दीगर जो आइमा आले बैत हैं, इनकी तालीमात पर जब हम अमल करेंगे और इनसे फैज़ लेंगे और इनसे मुंसलिक रहेंगे आले रसूल से और कुरान मजीद से, तो हम कभी भी तरीक़े हिदायत से भटक नहीं सकते। सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब, क्या ईमान अफरोज़ गुफ्तगू मौलाना नूरानी साहब ने इमाम सादिक़ के इल्म के बारे में और फिर उनसे हिदायत लेने के बारे में फरमाई। और ये क्योंकि हमने ज़िक्र किया कि हफ़्ता वहदत जारी है और पूरी दुनिया में हफ़्ता वहदत मनाया जा रहा है, इमाम सादिक़ की शख्सियत का ये पहलू कि तमाम उम्मत मुस्लिमा एक नुक्ते पर जमा हो जाए, ये किस कदर नुमाया हमें करना चाहिए। अभी आपने इमाम सादिक़ के बारे में जो फरमाया उसकी तस्दीक मौलाना नूरानी ने की। 2 मकतबा है फ़िक्र के, मकातिब फ़िक्र के आप उलमा मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ कमी है हम में, कोई कम्युनिकेशन गैप है, या हम इमाम सादिक़ की शख्सियत को उस तरह से पेश नहीं कर रहे। अगर उस तरह से करें और वो रसूल पाक की औलाद होने के नाते, अहले बैत होने के नाते एक नुक्ता बने, मरकज़ी नुक्ता, तो पूरी दुनिया में वहदत कायम हो जाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, मुश्किल हमारी यही है कि जब दीनी मसनदों पर अहले दुनिया का कब्ज़ा हो जाता है तो फिर दीन की उन बुनियादों को वो हिला देते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन को ढालने की कोशिश करते हैं। सही। यही वजह है कि उमवी दौरे हुकूमत में हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम हों या उनसे पहले के आइम्मा, और इसी तरह से अब्बासी दौरे हुकूमत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम हों या उनके बाद के आइम्मा, चूँकि आप जो हैं वो
سرحد ہیں جی جی جس کے بعد جو ہے عباسی شروع ہوئے، اس سے پہلے جو ہے اموی تھے. تو ان دونوں حکمران طبقات نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی. بالکل. یہی وجہ تھی کہ مسجدوں میں، مدارس میں، جہاں جہاں ان کا بس چلتا تھا، جب آپ کے ہاتھ میں حکمرانی ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو پھر آپ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات. اور پھر یہ معروف مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ بھی وہی کرتے ہیں جو ان کو حکمران کہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ائمہ اہل البیت کو امت سے چھیننے کی اور امت کو ان سے دور رکھنے کی بھرپور طور پر شعوری کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں امت نے ان سے فیض کم پایا. یہ نہیں ہے کہ نہیں پایا، کم پایا. لیکن جس دور میں بھی اہل اقتدار کا قبضہ اور ان کا تسلط کمزور ہوا، وہاں پر ان اہل البیت نے بھرپور طور پر اپنے علم اور فضل کا مظاہرہ کیا اور امت تک وہ فیض پہنچایا. اور امام باقر علیہ السلام کی زندگی، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جو دو ائمہ ہیں، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، ان کے دور میں چونکہ عباسیوں اور امویوں کی کشمکش تھی، اس میں حکومت پر قبضہ کمزور پڑ گیا تھا، تو اس لیے ان کی توجہ ان ائمہ کی طرف نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ ان کو موقع ملا درسگاہیں بنانے کا. یہی وجہ ہے کہ ان کو موقع ملا تربیت نفوس کا، ورنہ اس سے پہلے کے ائمہ بھی تو اسی شان اور قدر و منزلت کے حامل تھے. ان کے بعد کے ائمہ بھی اسی شان اور قدر و منزلت کے حامل تھے. اب آپ دیکھیں ان دو ائمہ سے پہلے والے ائمہ دیکھیں سارے جیلوں میں گزرے، اور ان دو ائمہ کے بعد کے ائمہ دیکھیں وہ بھی سارے یا جیلوں میں گزرے یا شہر بدر اور علاقہ بدر ہوتے رہے، نظر بندی میں گزرے. جی علاقہ بدر ہوتے رہے، مختلف دور دراز کے علاقوں میں ان کو بھیجا جاتا رہا اور وہاں پر نظر بند رکھا گیا. یعنی ان دو ہستیوں کو جو موقع ملا، اس موقع سے عالم اسلام نے جو فائدہ اٹھایا، جو فیض پایا، اس فیض کا مظاہرہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا، تو ہمارے ہاں دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ائمہ اہل البیت جو ہیں یہ صاحبان شریعت نہیں ہیں. صاحب شریعت صرف اور صرف نبی کریم کی ذات ہے. جی بے شک. ان ہستیوں کا رول کیا ہے؟ ان ہستیوں کا رول یہ ہے کہ دنیا کو درپیش مسائل اور فروعی مسائل کو ان اصولوں کی طرف پلٹا کر جو قرآن اور نبی کریم نے بیان کیے ہیں، ان مسائل کا حل اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرے. یہ وہی کام ہے جو نبی خود بھی کرتے رہے اور امیر المومنین کرتے رہے. بعض اوقات بعض اصحاب کو بھی یہی نصیحت ہوتی رہی کہ تم لوگوں نے اس طرح سے ہمارے دیے ہوئے اصولوں میں سے دین کا حکم استنباط کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ امام صادق علیہ السلام کے کارنامے دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ان اصولوں سے کشف کر کے حکم نکال کر، جو کہ حقیقتاً اجتہاد نہیں ہے، اس کو اجتہاد نہیں کہتے. اجتہاد میں خطا اور ثواب دونوں کا برابر رول ہوتا ہے اور امکان ہوتا ہے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خود خدا کے حکم کو کشف کر کے معاشرے کے سامنے پیش کیا ہے. لہٰذا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو بالکل. اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے وقت جو ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عشرہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ بھی صاحب اس میں ایک خوبصورت کلام کو ایڈ کر لیا جائے. عبدالقیوم صاحب آپ سے درخواست ہے، بسم اللہ کیجیے. یا ایھا المزمل
یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو، قرآن ہے گویا ہو بہو، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، رکھتا ہوں میں بھی آرزو، رکھتا ہوں میں بھی آرزو، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، خوابوں میں آ کر مسکرا بیداریوں کو جگمگا، اے آمنہ کے ماہرو، اے آمنہ کے ماہرو، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہوئے جناب مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب، ابھی جیسے ذکر ہوا کہ پوری دنیا میں ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن سے بڑھ کے وحدت کے حوالے سے کیا دن ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ختم مرتبت کی ولادت باسعادت، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت، کہ امت مسلمہ کو ایسی ہستیوں سے اگر جڑنا ہے تو یہ کمیونیکیشن گیپس آپس میں ختم کر کے، کیونکہ یہ مسلمہ امر ہے کہ بنیادی عقائد اسلام کے تمام فرقوں میں ایک ہیں، اور ان میں ان کی تشریحات اور بہت آگے جا کے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر سامنے آتے ہیں، لیکن بنیادی عقائد سب ایک ہیں، اور بنیادی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی سب ایک ہیں۔ تو وحدت کی جانب آنا ہمارا مقصد اولی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم تعصب سے ہٹ کر اور وسعت نظری کا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو قبول کریں تو یقیناً فرقہ واریت کا خاتمہ کسی حد تک ممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں تک ہمارے آئمہ فقہ کا جو اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی رحمت ہے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف ہی تک رہنا چاہیے، وہ تقویت تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ کائنات میں
दो शख्सियात, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता। जी, दो हस्तियां ये दो, इनसे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आका दो जहां भी वही कहते हैं जो अल्लाह का जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि आप मुझे कोई वसीयत करें। आपने कहा ना खुदा बनना ना मुस्तफ़ा बनना। हाँ। उसने कहा भला कोई खुदा और मुस्तफ़ा भी बन सकता है? कहा खुदा इसलिए ना बनना, कहने का मकसद ये है कि कभी तुम्हारी बात रद्द भी की जाएगी, उसको कबूल नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं कहना कि मेरी बात को क्यों रद्द कर दिया, चूँकि तुम खुदा नहीं हो। खुदा की बात की तरदीद करने वाला काफिर हो जाता है। और मुस्तफ़ा ना बनना, इसका मतलब ये है कि कभी तुम्हारी बात से इख्तलाफ भी किया जाएगा। तो ये नहीं कहना कि मेरी बात से इख्तलाफ क्यों हुआ, चूँकि तुम मुस्तफ़ा तो नहीं हो। कायनात में फ़कत वो वजह है तख्लीक़ कायनात, मुअल्लम मक़सूद कायनात, जाने कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत हैं जिनकी किसी कौल से, फ़ेल से, जिनकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आपका आर्गूमेंट और बड़ा बजा आर्गूमेंट है कि इख्तलाफ नज़र को रहमत समझना चाहिए, इसको एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ व इनाद में तब्दील नहीं होनी चाहिए। आगे साहब हमें वक्फे पे जाना है, लेकिन जितना पहले फरमाया और फिर इंशाअल्लाह बात को आपके जोड़ेंगे। वहदत इस्लामी, पैगाम वहदत इस्लामी आपसे भी। देखिए, अच्छा मौजू आपने छेड़ दिया है, इख्तलाफ को हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इख्तलाफ का मतलब ये जो दो उंगलियां हैं, दो है ना, दो का मतलब है इख्तलाफ। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। एक नहीं हो सकते, दो जहन का मतलब है इख्तलाफ। सही। एक नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। आप अपने गिरद पेश में जितनी भी चीज़ें देखेंगे उनके दरमियान आपको इख्तलाफ नज़र आएगा, ये फितरत का हिस्सा है। इस इख्तलाफ को इसलिए रहमत कहा जाता है कि इस इख्तलाफ के नतीजे में आपको आगे बढ़ने का, तरक्की करने का और रुश्द पाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर इसी इख्तलाफ को अपनी जहालत की बुनियाद बनाकर आप रुक जाएं और रुश्द पा न सकें, इसी इख्तलाफ को आप झगड़े का, इनाद का और दुश्मनी का ज़रिया बनाकर एक दूसरे के मुकाबले में सफ़ आरा हो जाएं, तो फिर ये इख्तलाफ नहीं है, ये लानत है। दीन इंसानों को रुश्द और हिदायत देने के लिए आया है। इसलिए नबी करीम के दीन के हवाले से हमें गौर करना चाहिए, हमें उन उसूलों की तरफ पलटने की ज़रूरत है जो नबी करीम ने खुद बयान फरमाया। वक्फे के बाद आप मज़ीद इस उन उसूलों को बयान इनकी बात को कीजिएगा। मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। जी आप देसा जी, हम गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब आगा अमीन शहीदी साहब और इख्तलाफ नज़र पर और वहदत उम्मत पर गुफ्तगू थी। आगा साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें अपने तमाम तर इस तरह के मसाइल को उन उसूलों की तरफ पलटाना चाहिए जो कुरान और रसूल करीम की ज़िंदगी हमें दे रहे हैं। इस एतबार से कुरान करीम ने कहा वला तफर्रकू, फ़िरका फ़िरका ना बनो, यानी फ़िरका फ़िरका से मुराद इख्तलाफ के नतीजे में एक दूसरे के मुकाबले में खड़े न होना। कितना वाज़ेह हो, फतफशलू, बिल्कुल तुम मुरझा जाओगे, वतज़हबरी हुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम इन आयात को अपने लिए उसूल बनाएं। कुरान करीम ने हमसे कहा कि जितनी भी उम्मत है, उम्मत के तमाम तर तबक़ात को सामने रखते हुए कि वातसिमू, मजबूती से पकड़ो, किसको? हब्लुल्लाह को। हब्लुल्लाह की दो तफसीरें हैं।
ایک خود قرآن کریم ہے اور دوسرا اہل البیت ہے، چونکہ قرآن اور اہل البیت دونوں ساتھ میں ہیں، ایک کو پکڑ کر دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، اس لیے قرآن کو پکڑنے کا مطلب اہل البیت کو پکڑنا ہے، اہل البیت کو پکڑنے کا مطلب قرآن کو پکڑنا ہے۔ جب آپ حبل اللہ کو پکڑیں گے تو پھر آپ کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ مزید آگے بڑھیں، جب آپ مختلف مسالک، مختلف فرقے اور مختلف افکار کی بات کرتے ہیں تو اختلاف تو انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اختلاف کے باوجود بھی ایک ایسی زندگی معاشرتی اور سماجی جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے سے ملا جلا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری جائے، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ جی بالکل، قرآن یہی چاہتا ہے۔ واہ، صحابہ کرام کے درمیان کیا فکری طور پر اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ جی ہوتا تھا۔ بات کے ادوار میں کیا لوگوں کے درمیان اختلاف تھا یا نہیں جی تھا؟ بالکل۔ ان تمام اختلافات کے باوجود کیا وہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ اس صورت میں مستحسن ہے جب آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث ہو۔ اس لیے جیسے بھی مولانا نے فرمایا کہ جو آپ کو سمجھ آتا ہے دین کے حوالے سے اس کو آپ سمجھیں یہ میری سمجھ اور یہ میرا فہم ہے۔ آپ اپنے فہم کے ذمہ دار ہیں عند اللہ، جو آپ کو سمجھ آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے وہ جو ایک سادہ ان پڑھ آدمی ہوتا ہے اس سے اللہ اس کی سمجھ کے مطابق پوچھے گا، اور ایک فقیہ اور دانا سے اس کی سمجھ کے مطابق پوچھے گا۔ دونوں سے سوالات برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ فہیم، وہ فقیہ، وہ عالم ہے اور یہ نادان اور سادہ مسلمان ہے۔ ہر شخص اپنے فہم کا ذمہ دار ہے، لہٰذا مسالک کے وجود میں آنے، فرقوں کے وجود میں آنے کی وجہ بھی فہم کا اختلاف ہے۔ یہ جو فہم کا اختلاف ہے اس کی بنیاد قرآن کریم ہے، اس کی بنیاد احادیث ہے۔ جب آپ کی بنیاد ہی قرآن کریم اور احادیث نبوی ہیں تو پھر آپ اس بنیاد پر جس چیز کو آپ نے درست سمجھا عندک و عند اللہ، واہ واہ، کیا اس کو آپ اپنا دین سمجھیں، چونکہ آپ نے اس کو درست سمجھا تو اس پر عمل کیا ہے۔ اگر آپ غلط سمجھیں گے، اگر کسی چیز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو غلط سمجھنے کے بعد آپ اس کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے، کیونکہ یہ معاملہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا معاملہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی فرقے معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں، جو ان کا فہم ہے وہ اسی فہم کو اپنے لیے حرف آخر سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو مشترکات ہیں ان مشترکات کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کی رازقیت خالقیت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم کی حقانیت پر، صداقت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم کے بسم اللہ کے بے سے والناس کے سین تک غیر محرف ہونے اور ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہونے پر عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ختم نبوت، ظاہر ہے نبی کریم کی خاتمیت کہ آپ کے بعد پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، بالکل کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ قیامت کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، قبر کے سوال و جواب پر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ان کلی عقائد کا مطالعہ کریں تو وہ تمام عالم اسلام میں ایک ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب فروعات پر آتے ہیں ان فروعات کا تعلق آپ کی ذاتی اور انفرادی عبادات سے ہے۔ اور اس میں بھی جناب مولانا بیسکس میں اختلاف نہیں ہے، نمازیں 5 ہی ہیں، 5 ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، دیکھیں بیسکس کیا، خود نماز میں کون سا اختلاف ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ تکبیرۃ الاحرام، ہاں اصطلاحات میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے، آپ نماز کہیں دوسرا جو ہے صلاۃ کہے، صحیح بات، یہ اصطلاح کا اختلاف ہے، لیکن اس اصطلاح کے اختلاف کا اثر اس عبادت کے سٹرکچر پر تو نہیں پڑتا۔ بالکل 2 رکعت فجر کی ہے چاہے کوئی بھی مسلمان پڑھے، صحیح بات ہے، 3 رکعت مغرب کی ہے چاہے کوئی بھی مسلمان پڑھے، بالکل کس کو اختلاف ہے کہ مغرب کی جو ہے 3 کی جگہ 4 ہو، 4 کی جگہ 3 ہو؟ صحیح بات، اختلاف نہیں ہے، صحیح بات۔ اسی طرح سے حمد، سورہ حمد کا پڑھنا تمام عالم اسلام کے درمیان مشترک ہے، بالکل۔ سورہ حمد کے بعد ایک سورت کا یا کچھ آیات کا پڑھنا عالم اسلام اس پر متفق ہے۔ ہاں اہل البیت کے مکتب نے یہ کہا ہے کہ ایک مکمل سورت پڑھو سورہ حمد کے بعد، اتنا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کیا
اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں بندوق لے کر کھڑے ہو. پڑھا تو قرآن ہی جا رہا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندوق لے کر کھڑے ہو؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے اس فہم کی وجہ سے آپ اسلام سے باہر نکال دیں؟ مطلب یہ تو نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فہم کے اختلاف کی وجہ سے دوسرے پر بدعتی ہونے کا، مشرک ہونے کا، گمراہ ہونے کا، مضل ہونے کا الزام لگا کر اپنے مکتب کی تقویت کا باعث بننے کی کوشش کریں؟ ایسا تو نہیں ہے. دوسروں کو باطل قرار دینے سے آپ مضبوط نہیں ہوتے کبھی بھی. بالکل یہ ذہن میں رکھیں. جب آپ دوسروں کی طرف ایک پتھر پھینکتے ہیں تو رد عمل کے طور پر اگر وہاں پر بھی نادانی موجود ہے تو وہ 2 پتھر آپ کی طرف بھی پھینکتے ہیں. نتیجتاً حقائق چھپ جاتے ہیں اور گمراہی ان حقائق کی جگہ دین بن کر سامنے آتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان اس گمراہی کو دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان کی جان محفوظ ہے یا نہیں؟ بالکل. اس کی ناموس محفوظ ہے یا نہیں؟ اس کی عزت نفس محفوظ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے بڑا واضح بتا دیا. رسول اللہ کی یہ حدیث شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے برابر میں کھڑے ہوئے کعبے کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ایک کعبہ تمہارا مقام کائنات میں عالم میں سب سے اونچا ہے، سب سے اعظم ہے، سب سے افضل ہے، لیکن یاد رکھ ایک کعبہ کہ تیری حرمت سے ایک مسلمان مومن کی حرمت زیادہ ہے. جب کعبۃ اللہ سے ایک مسلمان مومن کی حرمت زیادہ ہے تو آپ کعبہ کو ڈھانے کا تصور نہیں کرتے، مومن مسلمان کو ہر دن مطعون کرتے ہیں. یہ آیا خود نبی کریم کی اپنی ذات اور آپ کی تعلیمات سے مکمل طور پر انحراف ہے یا نہیں؟ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر عالم اسلام میں موجود جتنے بھی فرقے ہیں، دین کے فہم کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو سب کے درمیان مشترک ہے اور ایک وہ حصہ جو ہمارے امتیازات ہیں، جس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک، جو آپ کے امتیازات ہیں اس میں آپ آزاد ہیں، جیسے کرنا چاہیں کریں. آپ آزادی سے کریں، دوسرے کو پابند نہ کریں. لیکن جو آپ کے مشترکات ہیں ان میں اگر آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج اگر فرض کریں امت کے مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں تقریباً، ان 56 ممالک کے درمیان اگر انہی مشترکات پر ایک اتحاد قائم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کا نقشہ نہیں بدلتا؟ دنیا جھک جائے گی. پوری دنیا کا نقشہ بدلتا ہے. یعنی آپ کی معیشت آزاد ہو جاتی ہے، آپ کی سیاست آزاد ہو جاتی ہے، آپ کا کلچر آزاد ہو جاتا ہے، آپ کا دین آزاد ہو جاتا ہے، آپ دنیا کی سب سے بڑی قوم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کی یہ جو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے وہ مسلمانوں کی عزت اور توقیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دشمنوں، طواغیت، حکمرانوں اور ان تمام گروہوں کی ذلت کا آغاز ہوتا ہے جو اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اس وقت اسی پاکستان کے اندر اسی میڈیا کے ذریعے سے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ لبرلزم کو فروغ دیا جائے اور دین کی قدروں کو پامال کیا جائے. رات کو بھی میں کسی ٹی وی کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، بڑے دھڑلے سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بڑا خوف ہے کہ پاکستان کو مذہب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، دین کی طرف لے جایا جا رہا ہے. گویا دین کی طرف جانا جرم ہے اور لادین بننا اور اللہ کے دین کی قدروں کو پامال کرنا یہ گویا اعزاز ہے. جب ایک معاشرے کے اندر اس طرح کی فضا بن جائے تو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک خدا شناس اور ایک مذہب کے مروج اور مبلغ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان جزئی مسائل میں جائیں جن کے ذریعے سے مزید دین کی توہین اور توقیر پامال ہو، یا ان مسائل کی طرف جائیں جن سے دین کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو. لہذا یہ ایام تمام عالم اسلام کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے مشترکات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، دینی اقدار کو زندہ کریں اور ان اقدار کو پامال کرنے والوں کے مقابلے میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. اور دینی اقدار ہی انسانی اقدار ہیں. جی آغا صاحب، بہت مفصل اور خوبصورت گفتگو وحدت اسلامی کے حوالے سے آپ نے کی. بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس خوبصورت گفتگو پر، بلکہ تمام ہمارے پاکستان میں بسنے والے جو اسلامی فرقے ہیں ان کو اسی نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے کہ دینی اقدار کو اور انسانی اقدار کو مضبوط کریں. ایک وقفہ لینا ہے. جی بالکل، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہو جائے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अशरफ शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। जी आब्दी साहब। जी, हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट और चंद मिनट्स ही हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब और जनाब मौलाना इम्तियाज़ुल हक नूरानी साहब हैं और अब्दुल क़य्यूम साहब बड़े खुश इल्हान नात खान। जनाब आगा अमीन शहीदी साहब को कहीं जाना था तो इस आखिरी चंद मिनट में वो शिरकत नहीं फरमा रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज और ख़ूबसूरत मतालिब बयान किए। आज का मेन मौजू रसूलुल्लाह की ज़ात वाला सिफ़ात, उनकी सीरत से तमस्सुक रखना और फिर उनके फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शख्सियत और उनकी एक जामे सिफ़ात शख्सियत उलूम के हवाले से उनकी यूनिवर्सिटी का कायम करना और फिर वहदत इस्लामी, क्योंकि हफ़्ता वहदत मनाया जा रहा है। जनाब मौलाना इम्तियाज़ुल हक नूरानी साहब से इन्हीं तीन मौज़ूआत पर आखिरी 1-2 मिनट की बात करेंगे, फिर नात की तरफ जाएंगे। हमारे ये तीन मौजू थे आज और तीनों ही उम्मत मुस्लिमा की बका के लिए, तरक्की के लिए और दुनिया और आखिरत दोनों की निजात के लिए ज़रूरी है। अच्छा आबिद साहब, मुझे वहदत उम्मत, इत्तेहादी उम्मत के वाले से अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। जी जी। इकबाल ने कहा था कि बोताने रंगो खून को छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। बेशक। बोताने रंगो खून को छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जमी उम्मत मुस्लिमा को आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक इख्तलाफ का ताल्लुक़ है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से आखिरत का रख्ते सफ़र बांधा, हालात यकदम तशवीशनाक रुख अख्तियार कर गए, कुफ़ार व मुनाफिकीन के हौसले बढ़ गए और असहाबे रसूल और आले बैत अतहार की हिम्मतें गम विसाल रसूल में जवाब देगी। सही। और अत्ता के कुछ सहाबा ने यह भी कहा कि जो ये कहेगा कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, हम उनका सर कलम कर देंगे। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने कहा कि अगर कोई ये कहेगा हुजूर का विसाल हो गया है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये एक जज्बाती कैफियत थी और ये एक इख्तलाफ था, लेकिन जलील और कदर सहाबा ने उस वक़्त दीगर सहाबा जो इख्तलाफी राय के शिकार हो गए थे, तायदार कायनात की तालीमात को सामने रख के उन्हें इस इख्तलाफ से बचा लिया। फिर हुजूर के तदफीन के हवाले से जब सहाबा इख्तलाफी राय के शिकार हुए, आले बैत और सहाबा सब ही इख्तलाफी राय के शिकार हो गए। कुछ ने कहा कि तायदार कायनात की विलादत मक्कातुल मुकर्रमा में हुई है तो इनको मक्का में इनकी तदफीन की जाए। कुछ ने कहा कि शाम की सरजमीन सरजमीन अंबिया है, इनको वहाँ दफन किया जाए। कुछ ने कहा कि मदीनातुल मुनव्वरा में इनको दफन किया जाए और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मदीनातुल मुनव्वरा है तो मदफन गाह भी यही होना चाहिए। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि बाद रसूल जो भी इख्तलाफ हुए तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने और सहाबाए कराम ने ये पूरा एहतमाम किया कि ये इख्तलाफ नज़र अगर है तो रहे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जो मुश्तरका मकासिद हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। मुझे तारीख़ का ये वाक़या याद है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से भी किसी ने ऐसी बात की कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद ख़त्म हो, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती से इस बात को रद्द किया और कहा कि उम्मत का इत्तिहाद हमें बरकरार रखना है। इमाम सादिक़ के हवाले से और वहदत के हवाले से आप आखिरी चंद लफ्ज़ फरमा दें, क्योंकि बहुत कम टाइम है, फिर हमें नात की तरफ जाना। हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक़ चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं और आले सुन्नत के जो चारों मकातिब फ़िक्र हैं उनमें हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक़ को बहुत एहतराम की हैसियत से देखा जाता है। उस्ताद चूँकि एक वालिद की हैसियत उसको ये भी मिली है, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बराह रास्त शागिर्द ने इमाम जाफ़र as-सादिक़ के। और इमाम आज़म से सवाल हुआ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, फ़क़ीह कौन है? कहा मैंने ज़मीन पर इमाम जाफ़र as-सादिक़ से बड़ा फ़क़ीह नहीं देखा। जी मौलाना साहब, इसी पैगाम के साथ जो आपने वहदत का दिया,
جو آپ نے سیرت رسول کو اپنانے کا دیا، اور امام صادق جن کی آج ولادت کا دن ہے اور ختم مرتبت کی آمد کے بھی ایام ہیں، امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے کہا، کاش ہم امت مسلمہ امام صادق علیہ السلام کے علوم جو بڑے جامع ہیں، جو فقہی بھی ہیں، جو کلامی بھی ہیں، جو فلسفی بھی ہیں، جو سائنسی بھی ہیں، ان تمام سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم دنیا میں ترقی کی دوڑ میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کی۔ اسی کے ساتھ مہمانوں کو دیجیے اجازت اور اینکرز کو بھی، لیکن جانے سے پہلے عبدالقیوم صاحب ایک خوبصورت سا اختتامی کلام پیش کر دیجیے، بسم اللہ کریں۔ کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، دین و دنیا میں آبرو پائی، دین و دنیا میں آبرو پائی، ارے ان کے دربار آنے جانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، جن کے نانا نبی علی بابا، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، اور حشر میں نعت میں سناؤں گا، بخشا جاؤں